گزر چکا ہے، اور آج کی اس تقریب کا جو سب سے اہم مقصد ہے بخاری کی آخری حدیث کا درس۔ الحمدللہ آج ہم نے اسے بڑے وقت پہ شروع کیا، اور آپ تمام حضرات نے اسے انہماک اور توجہ سے سنا۔ تراسی طلباء کی دستار بندی ہونی، 33 وہ طلباء ہیں جنہوں نے درس نظامی کا نصاب مکمل کیا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ علماء کے زمرہ میں شامل ہوئے۔ 13 وہ علماء ہیں جنہوں نے تخصص فی الفقہ کا کورس مکمل کیا، اور وہ مفتی کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ 20 وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا اور حافظ بنے۔ 18 وہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ کرنے کے بعد تجوید و قرات کا 2 سالہ نصاب مکمل کیا، اور آج وہ حقدار ٹھہرے کہ ان کے نام کے ساتھ قاری کا لقب لگایا جائے۔ 83 طالب علموں کی دستار بندی، اس پر بھی کم از کم آدھ گھنٹہ ضرور صرف ہوگا، اور یہ اس تقریب کا ایک مقصد بھی ہے ان علماء کے، مفتی حضرات کے، حفاظ کے، قراء کے، رشتہ دار آئے ہیں، برادری کے لوگ آئے ہیں، ان کے والد، چچا، دوست، احباب، کچھ کی خواتین بھی، مائیں، بہنیں، وہ بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے اوپر موجود ہیں، اور یہ سارا منظر انہیں سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھی کافی وقت صرف ہو جائے گا۔ مقصد بخاری کی آخری حدیث ہوتی ہے، وہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سن لی۔ تقریریں، خطاب، وعظ، یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی صحت کے ساتھ رکھے، اور اللہ ہمیں بھی صحت کے ساتھ رکھے۔ ایک بات جو میں اپنے ان عزیز طلباء سے، جن کی تعداد 33 ہے، اور یہ آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں،
کچھ وفاق کا امتحان بھی دیں گے، کچھ کو دورہ حدیث کی سند جامعہ ضیاء العلوم کی طرف سے ملے گی۔ ان کے سروں پر آج دستار رکھی جائے گی، دستار بندی ہوگی۔ میں اپنے ان عزیز طلبہ سے کہوں گا کہ اسے دستار نہیں سمجھنا، ایک پہاڑ جتنا بوجھ ہے جو آج آپ کے سروں پر رکھا جا رہا ہے۔ آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، آپ کہیں خطیب کی حیثیت سے جائیں گے، کسی جگہ پہ آپ مدرس کی حیثیت سے آئیں گے، کہیں آپ امامت کے منصب پر کھڑے ہوں گے۔ آپ جب وعظ کریں گے، حق سنائیں گے، قرآن سنائیں گے، تو پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ یہ سب سوچ سمجھ کے دل لگانا ہے، ورنہ اس گلی میں جانا ہی نہیں ہے۔ کوئی کاروبار کر لیجئے، کوئی اور دھندا کر لیجئے، پیٹ پوجا کے لیے مزدوری کر لیجئے، لیکن حق پر پردہ ڈال کے اور قرآن کے احکام پر پردہ ڈال کے اور اللہ کی توحید کے ساتھ مداہنت کر کے اسے چھپانا، اسے واضح طور پر بیان نہ کرنا، اس کے بدلے میں آپ اگر کوئی کمائی کھانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طوائف کی کمائی میں اور آپ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ زیادہ جرم ہے۔ وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے، آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ زیادہ مجرم ہوگا وہ عالم جو اللہ کا قرآن نہ سنائے، اللہ کی توحید نہ سنائے، شرک کے خلاف جہاد نہ کرے۔ دیکھیں، یہ جو اشاعت التوحید و سنہ کے مدارس ہیں، اہل حق کے سارے مدارس دین کے قلعے ہیں، چھونیاں ہیں، چھونیاں۔ یہیں سے خطیب نکلتے ہیں، امام نکلتے ہیں، مدرس نکلتے ہیں، مؤذن نکلتے ہیں، قاری نکلتے ہیں، آپ کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے والے، یہ سب مدارس کی پیداوار ہے۔ یہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لال بجھکڑ قسم کے لوگ تبصرے کرتے ہیں، دینی مدارس سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، دینی مدارس ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کرتے، انجینئر کیوں نہیں پیدا کرتے۔ اللہ کے بندو، یہ اعتراض اگر لا کالج پہ میں کر دوں کہ لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، لا کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، یہ اعتراض اگر میں کر دوں کہ انجینئر یونیورسٹی سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، تو آپ کہیں گے لا کالج سے صرف وکیل نکلیں گے۔ بھائی، وہ کالج بنا ہی اس لیے ہے، انجینئر یونیورسٹی سے صرف انجینئر نکلیں گے اور میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے۔ تو بھائی، ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم دینی مدارس اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں سے ڈاکٹر نکلیں گے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ دینی مدارس اس لیے بن رہے ہیں کہ یہاں سے وکیل نکلیں گے، انجینئر نکلیں گے؟ ہم نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔
ہم نے تو دینی مدارس اس مقصد کے لیے بنائے تھے، یہاں سے مدرس نکلیں گے، عالم نکلیں گے، خطیب نکلیں گے، امام نکلیں گے، قاری اور حافظ نکلیں گے، مفتی نکلیں گے۔ اگر پورے ملک میں کہیں ان کی کمی نظر آتی ہے تو پھر اعتراض کر۔ تو نے فتویٰ لینا ہو تجھے مفتی نہ ملے، تو نے رمضان میں تراویح کے لیے انتظام کرنا ہو تجھے حافظ نہ ملے، تو نے جمعے کا خطبہ دلوانا ہو تجھے خطیب نہ ملے، پھر اعتراض کر۔ ورنہ مدارس جس مقصد کے لیے بنے تھے اس مقصد میں مدارس 101% کامیاب جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تیرے کالج اور یونیورسٹیاں وہ ترقی کے لحاظ سے 137ویں درجے پر ہیں، اور پوری دنیا میں دینی تعلیم کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ تو اپنا فکر کر کہ تیرا نمبر دنیا میں کون سا آیا ہے۔ 500 یونیورسٹیاں جو پوری دنیا میں ہیں نا، صرف ایک یونیورسٹی کا نام وہ پاکستان کا ہے، اس میں صرف ایک کا، اور ہمارے دینی مدارس پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان پہلے نمبر پر۔ تو بات کر اگر اس میں کوئی کمزوری آئی ہو۔ مصر کے علماء، جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے علماء ایک مسئلے میں پھنس گئے، کوئی حل نہ نکلا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں ایک عالم ہوتا ہے مفتی اعظم ہند، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد تھے۔ میرے والد صاحب نے دلی میں انہی کے پاس پڑھی تھی حدیث، سند بھی انہوں نے جاری کی تھی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو، وہ حل نکالیں گے۔ وہ آدمی جب دلی پہنچا حضرت مفتی صاحب کے گھر، تو کسی سے پوچھا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ سبزی لینے کے لیے گئے ہوئے۔ اس کے ذہن میں اپنے علماء تھے جو گاڑیوں میں گھومتے، نوکر چاکر خادم آگے پیچھے۔ اس نے کہا مفتی اعظم ہند خود سبزی لینے کے لیے گیا ہوا ہے کہ وہ سامنے دکان پہ کھڑے ہیں۔ یہ پہنچا، اس نے کہا مصر سے آیا ہوں۔ کیوں؟ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، اتنے میں دکاندار کسی اور کو سبزی دینے میں لگ گیا، تو مفتی اعظم ہند نے دکاندار سے پینسل لے کر کھڑے کھڑے اس فتوے کا جواب لکھ دیا تھا۔ کوئی کمی واقع ہوئی ہو تو بتا۔ اب اپنی ناکامی ہمارے سر نہ ڈال، ناکام تو ہوا ہے، ناکام تیرے کالج یونیورسٹیاں، تم ناکام ہوئے ہو۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مولوی کی کر دے پھر دینے۔ دنیا چاند تک پہنچی، دینی مدارس کے لوگ رب تک پہنچے، تو وچکار دس۔ دنیا سائنس کے حساب سے چاند پہ پہنچ گئی، ہمارے دینی مدارس روحانیت کے اعتبار سے رب تک پہنچ گئے، تو وچکار دس، تو کتھے رہ گیا؟ نہ تو چاند تے پہنچیا تے نہ تو رب تک پہنچے۔ تجھے سورت اخلاص پڑھنی نہیں آتی، تجھے سورت کوثر پڑھنی نہیں آتی، تجھے سورت فاتحہ نہیں آتی، نہ تو رب تک پہنچ سکا، نہ تو چاند تک پہنچ سکا۔ ہم چاند تک تو نہ پہنچ سکے لیکن رب تک تو ہم ضرور پہنچے اس دینی تعلیم کے ذریعے۔
تمہیں شرم کرنی چاہیے. اگلے دن پھر اس سیاسی لیڈر نے قومی اسمبلی میں سورۃ اخلاص پڑھی, پھر غلط پڑھ. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے امید ہے بھائی اگر مودی کول بھی کوئی سنے نا سورۃ اخلاص تو شاید مودی بھی سنا دے. یہ اتنی مشہور صورت ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پہلا سپارہ تے ہندوؤں نے بھی آندا سی. وہ مسجدوں کے قریب سے گزرتے تھے تو بچے اندر پڑھ رہے ہوتے تھے الف لام میم ذالک الکتاب, انہیں بھی یاد ہو جاتا. کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے تو بتا. دینی مدارس نے اپنے کردار میں تو ایک پرائمری سکول چلا کے دکھا بغیر سرکاری تعاون کے, چلا ایک سکول. ہم نے بغیر سرکاری تعاون کے ہزاروں مدرسے چلا کے دکھائے. تو دکھا. پھر تیرے سکول پنکھا نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, استاد دی کرسی ہے تے میز کوئی نہیں, میز ہے تے کرسی. وہ ہمارے ایک عالم کہتے ہیں میں ایک سکول کے قریب سے گزرا, ماسٹر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اگو گھڑا مودھا مارے ہوئے سے, گھڑے کا میز بنایا ہوا تھا. تو ہمارے پاس آ, ہمارے مدرسوں میں آ, جنریٹر لگے ہوئے ہیں. ہمارے مدرسوں میں آ, کمروں میں قالین بچھے ہوئے ہیں. ہمارے مدرسے میں آ, دارالحدیث میں اے سی لگا ہوا ہے. تم نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ جن سکولوں کی فیسیں 10-10 ہزار 7-7 ہزار ہیں ایسی, ان میں ایئر کولر بھی کوئی نہیں. تم نے تعلیم دی نہیں ہے, تم نے تعلیم کو بیچا ہے, تم نے تعلیم کو فروخت کیا ہے, سودا کیا ہے تعلیم کا. تم نے مقابلہ کرتے ہو دینی مدارس کا. تو فیس بک پہ اپنا چہرہ دیکھ, پروفیسر جا رہا ہے, آگے اس کی کلاس کے لڑکے کھڑے ہیں راستہ روک کے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں, وہ اسے پیٹنے لگتے ہیں, اسے گراتے ہیں. وہ کہتا ہے میں استاد ہوں, میں پروفیسر ہوں. وہ بچے اسے پیٹتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں آ, ہم تجھے بتائیں استاد کی قدر کیا ہوتی ہے. یہاں استاد اپنی جوتیاں بعد میں اتارتا ہے, اس کے شاگرد اس کی جوتیاں پہلے اٹھا لیا کرتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں آ. تو نے کیا تربیت کی ہے طلبہ کی؟ تم نے کیا تربیت کی ہے نوجوانوں کی؟ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھ. یہاں کھانا بھی ملتا ہے, علاج معالجہ بھی ہوتا ہے, کتابیں بھی ملتی ہیں, انعام بھی ملتے ہیں, وظیفہ بھی ملتا ہے. ہمارے مدرسوں میں آ. تم نے لوٹ مار مچائی, ہمارے مدرسوں پہ تان کرتے ہو. یہ نکھٹو بندے پیدا کرتی ہیں. آج تک میرے مدرسے کا کوئی طالب علم دکھا جس نے کسی شاہراہ اور چوک پہ کھڑے ہو کے اپنی سند کو آگ لگائی ہو. دکھا. تیرے طالب علم سندوں کو آگ لگاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنی سندیں جلا دیتے. ہمارا کوئی طالب علم دکھا جس نے اپنی اسناد کو آگ لگائی ہو. ہمارا کوئی طالب علم دکھا جس نے کسی مدرسے اور استاد کے خلاف کبھی احتجاج کیا ہو. ہمارا کوئی طالب علم دکھا. تو نے میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سارے قابل پیدا ہوتے ہیں, نہیں میم, جو تمہارے ہاں جنم لیتے ہیں وہ سارے کام کے ہوتے ہیں. جو تمہاری کالجوں سے نکلتی ہیں وہ سارے 100% کام کے ہوتی ہیں, ان میں نکھٹو نہیں ہوتے. اگر ان میں بھی کوئی ایسا بچہ فارغ ہوا جو معاشرے میں کام کا نہ بن سکا تو سب کو ایک ترازو میں مت تول, اور بندیالوی کی یہ بات پلے باندھ,
کہ مولانا حسین احمد مدنی مدرسوں نے پیدا کیا تھا، انور شاہ کشمیری مدرسوں نے پیدا کیا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی مدرسوں نے پیدا کیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی مدرسوں نے پیدا کیا تھا۔ شریف آدمی، جب تو انگریز کے کتے نہلاتا تھا اور ان کے گھوڑوں کی مالش کیا کرتا تھا، ہاں، اور مربے لیتا تھا، مربے، یہ جتنی زمینیں ان وڈیروں کے پاس، یہ کس نے دی ہیں ان کو؟ جب تیرے کالج کے پڑھے ہوئے لوگ اور وڈیرے لوگ انگریز کے کتے نہ لایا کرتے تھے اور گھوڑوں کی مالش کیا کرتے تھے اور ان کے قدم چاٹتے تھے، اس وقت کراچی کے خالق دینہ حال میں مولانا حسین احمد مدنی کہتا تھا، انگریز کے پوچھنے پر آپ نے یہ تقریر کی ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا تقریر کی ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اب تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو اس وقت کتے نہ لاتا پھرتا تھا، تو مقابلہ کرتا ہے علماء دیوبند کا، واہ! اس نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ انگریز کی حکومت ہے اور وقت کی حکومت کے خلاف فتویٰ جاری کرنا کہ اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی سزا جانتے ہو؟ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حضرت مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ بچھایا، فرمایا سزا جانتا تھا، اسی لیے تو دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو نے کیا مقابلہ کرنا ہے ہمارا؟ تم نے یہ سارے اہل حق کے مدارس جو ہیں یہ دین کے کلے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے قائم رہنا ہے، انشاءاللہ اس کو مٹانے والے خود مٹیں گے، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جتنے حربے تم نے استعمال کرنے ہیں کر لو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا جانتے ہو تم؟ عمارت کا نام مدرسہ ہے، کمروں کا نام مدرسہ ہے، چھاڑا بلڈوزر پھیر دو ان پر۔ ہماری ابتدا بھی انار کے ایک درخت کے نیچے سے ہوئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کمرے تھے، انار کا ایک درخت تھا، پڑھانے والے استاد کا نام بھی محمود تھا، پڑھنے والے شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ انار کے درخت کے نیچے اس کا آغاز ہونا کچھ منشا الہی محسوس ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار، گرا دو انہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر درختوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی حدیث پڑھانا شروع کر دیں گے۔ کوئی کمروں کا نام ہے؟ ہم نے تو روکھی سوکھی کھائی ہے، لوگوں کے سامنے دامن پھیلایا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، ذمہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں، قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی، صدقہ بھی، عطیات بھی۔ لاکھ برادریاں کہتی ہیں زکوٰۃ برادری کو دو، وہ کہتے ہیں نہیں مدرسے کو دینی ہے۔ قربانی کی کھال برادری کو دو، وہ کہتے ہیں نہیں مدرسے کو دینی ہے۔ تو سنو، پاکستان کے لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں دیری مدرسے قائم رہنے چاہیے، ان کی خواہش ہے لوگوں کی۔ اگر یہ خواہش نہ ہوتی، یہ چندے بند کرتے نا، تم نے کتنی کوششیں کر لی ہیں، لیکن یہ لوگ مدارس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تعاون کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔
لیکن جو مدارس اشاعت التوحید سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں جامعہ ضیاء العلوم ایک نمایاں ادارہ، یہ اشاعت التوحید کا ترجمان ہے، اشاعت التوحید کے مسلک کا ترجمان ہے۔ تو جو اشاعت التوحید کے ادارے ہیں انہیں یہ امتیازی وصف حاصل ہے کہ وہ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان بچوں کو پکا موحد بھی بناتے ہیں۔ یہ صرف اشاعت توحید کے مدارس، ان میں توحید کی روح پھونکتے ہیں، انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، انہیں تیار کرتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو شرک کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اللہ کی توحید بیان کریں۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، دیکھیں اوپر خواتین ہیں، بچیوں کی چادر پوشی ہے، تو کچھ عورتیں خواتین ایسی آئی ہیں جن کے بیٹے بھائی یہاں ان کی دستار بندی ہے، تو فی الحال وہ اس منظر کو دیکھیں۔ یہ دستار بندی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد سپیکر یہ بند ہو جائے گا اور وہ اپنی چادر پوشی کا جو سلسلہ ہے اس پروگرام کے بعد وہ شروع کریں۔ آپ جتنے لوگ آئے ہیں، اگر آپ سب کے سب، شہری بھی ان میں، شہریوں کو چاہیے تو نہیں کہ وہ کھانے میں شامل ہوں، لیکن اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرا اللہ کرے گا کہ جتنا انتظام ہم نے کیا ہے وہ آپ سب پہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کے فوراً بعد آپ سامنے مدرسے میں تشریف لے جائیں گے۔ باہر سے آنے والے جو احباب ہیں ان کے لیے ہمارے احباب نے، ہمارے جماعتی ساتھیوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، دعا ہوگی۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے دستار بندی کر لیتے ہیں لیکن سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، کھڑا کوئی نہیں ہوگا، ہار لے کر کوئی قریب نہیں آئے گا۔ بعد میں آپ جو کرتے رہیں، ہار ان کے گلے میں ڈالنے ہیں، جو کرنا ہے وہ بعد میں آپ کریں، فی الحال آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ فی الحال آپ صرف یہ منظر دیکھیں، بالکل سارے لوگ، سین والے بھی، ہال والے بھی، اس منظر کو دیکھیں جی۔ قاری محمد یوسف صاحب شعبہ تجوید کے جو ہمارے نگران ہیں وہ سٹیج پہ تشریف لائیں جی جلدی۔ یہ آپ حضرات بڑے اطمینان سے تشریف